بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے قرآن کریم کے متعلق فضیلتیں سنی ہوں گی کہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، فلاں سورت پڑھنے میں اتنا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص قرآن کریم کا حافظ بن جائے کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے دوستوں، قرآن کریم کا ایک عظیم مقصد بھی ہے، کیونکہ یہ قرآن محض تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا گیا کہ صرف طاقوں کی زینت بنایا جائے اور شادی بیاہ میں لڑکی کو جہیز میں قرآن کریم دے دیا جائے، بلکہ اس کا ایک عظیم مقصد ہے، اس پر ہم سب لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے جن لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھا، اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں پیش کیا، وہ نہ تو صرف ذاتی طور پر کامیاب ہوئے بلکہ انہوں نے ایک بہترین معاشرے کی بھی تشکیل کی ہے، ایسا معاشرہ جس میں سب کے حقوق برابر تھے، امیری غریبی، کالے گورے یا ذات و پات کے کوئی بھید بھاؤ نہ تھا، جہاں ایک مسلمان دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا تھا اور اپنے کھانے سے پہلے اپنے پڑوسی کا حال پوچھتا تھا، ضرورت ہوتی تو اس کے اہل عیال کو کھانا پہنچاتا تھا۔ میرے دوستو، اس سالے معاشرے کا نتیجہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی صورت میں سامنے آیا۔ وہ جو جاہل کہلاتے تھے لیکن جب قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کریم کو سمجھا، میرے دوستو، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ملکوں کی سیادت و قیادت آ گئی۔ وہ سفاک جو جان لینے والے تھے لیکن جب قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کریم کو سمجھا تو مسند تدریس پر فائد ہو گئے۔ میرے دوستو، اس کے بالمقابل جن لوگوں نے قرآن کریم کو صرف طاقوں کی زینت بنایا، تعویذ گنڈے کے لیے سمجھا، میرے دوستو، وہ ناکام ہو گئے، وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہر طرف مسلمانوں کو جب انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑا تو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹے جانے لگا، ان کی بیٹیاں طوائفیں بن کر بازاروں میں گھومنے لگی، سینما میں جسمانی نمائش کرنے لگی۔ میرے بزرگوں، وہ آج گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن کریم کو نہیں پڑھتے، قرآن کریم کو نہیں سمجھتے، انہوں نے قرآن کریم کو صرف طاقوں کی زینت بنایا ہے، قرآن کریم کو عملی طور پر اپنی زندگی میں پیش نہیں کیا، اس کو ترک کر دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی مساجدوں میں ائمہ اکرام سے قرآن کریم کی تفسیر سنیں، علماء اعظام سے اپنا تعلق قائم کریں، قرآن کریم کے بارے میں ان سے پوچھیں اور احادیث شریفہ میں کیا روایت آئی ہے ان سے معلوم کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالاتوں کا کس طرح مقابلہ کیا ہے۔ میرے دوستو، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں اور ان جو حالات ہم پر چل رہے ہیں ان کا اچھی طرح مقابلہ کر سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔